امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ اور دشمن ملے ہوئے ہیں، جنگ پر تلے ہوئے ہیں، دشمن ملے ہوئے ہیں، جنگ پر تلے ہوئے ہیں، رکھ لو برق خدایا تیرا ہی آسرا ہے، رکھ لو برق خدایا تیرا ہی آسرا ہے، امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے۔ کائنات میں ہر اعتبار سے، ہر زاویہ نظر سے، ہر جہت و انداز سے میرے مصطفیٰ جیسا کوئی خدا نہیں ہے۔ کائنات میں جتنے بھی انسان آئے کم بیش 1,40,000 کو اللہ کریم نے چن لیا، اور چن کر ان کے سروں پر نبوتوں کے تاج بنائے، اخلاق حسن عطا فرمایا، حسن کامل عطا فرما کے بھیجا۔ اب یہ جو چنے ہوئے ہیں 1,24,000 کم بیش، ان چنے ہوئے میں سے کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو نبی بھی ہو، جو رسول بھی ہو اور خدا کا محبوب بھی ہو، تو خالق کائنات کی 1,24,000 میں سے جو نبی بھی ہو، جو رسول بھی ہو، جو رب کا محبوب بھی ہو، تو رب قدیر نے میرے اور آپ کے نبی کو چن کر محمد مصطفیٰ بنا، چنی ہوئی ذات، ہر لحاظ سے چننا تھا، ہر اعتبار سے چننا تھا، تو اللہ کریم نے میرے اور آپ کے نبی کو چن کر محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ نبیوں میں سے جب چننے کی باری آئی تو رب قدیر نے میرے اور آپ کے نبی کو چن لیا، اور جب امتوں میں سے، جب ہم لوگوں میں سے چننے کی باری آئی تو خالق کائنات نے ہم گناہ گاروں کو چن لیا، اور ہم گناہ گاروں کو چن کر امت مصطفی بنا دیا، سبحان اللہ، حضور کی امت بنا دیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار فخر نہ کرو، فخر نہ کرو۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا بتلاؤ بتائیے کہ اس سے بڑی شان کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑے اعتبار کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑے وقار کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نبی کے ہیں، نبی ہمارا ہے، ہم نبی کے ہیں، نبی ہمارا ہے، نبی خدا کا ہے، خدا ہمارا ہے۔ اس سے بڑی شان، اس سے بڑا وقار اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کے لیے رب قدیر نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نبی کے لیے خالق کائنات نے یہ جہانوں کو بنایا ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو رب قدیر نے ہم سب کو اس حضور کی امت بنایا۔ تو امت کی شان کو بیان کرنا ہے۔ خطبہ کے اندر جو میں نے آیت قریب اللہ فرمائی ہے، خالق کائنات، مالک الجہاں، مالک لم یزل ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں درمیانی امت۔ کون سی امت؟ درمیانی امت۔ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم لوگ جو ہو، یہ امت جو ہے تمام لوگوں کے اوپر گواہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے اوپر جو ہے وہ رسول گواہ ہو جائے۔ اب آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔
اس آیت کی شان کیا ہے؟ اللہ کریم نے حضور کی امت کو، اپنی محبوب کی امت کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسطاً، درمیانی امت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو بہترین امت بنایا، افضل ترین امت بنایا ہے، افضل ترین۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کی امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر گئی ہیں، جتنی بھی قومیں گزر گئی ہیں، یہ حضور کی امت ان تمام قوموں کے اوپر، ان تمام امتوں کے اوپر گواہ ہے، تمام کی گواہ ہے۔ اور ہمارے اوپر کون گواہ ہے؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کون گواہ ہے؟ خود خالق کائنات کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کے گواہ ہے، ہمارے گواہ ہے۔ اب اپنے گریبانوں کے اندر جھانکو کہ اگر ہم کوئی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو حضور گواہ، اگر ہم کوئی برا کام بھی کرتے ہیں تو حضور گواہ، اگر کسی کی طرف بھلائی کرتے ہیں تو حضور گواہ، اگر ہم کسی کا نقصان کرتے ہیں تو حضور گواہ، اگر ہم یہاں پر سچ بولتے ہیں، سچائی کو بناتے ہیں تو حضور گواہ، اگر اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں تو حضور گواہ، اگر ہم بدفعلی کرتے ہیں، بد کرداری کرتے ہیں، بدزنی کرتے ہیں تو حضور گواہ، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضور گواہ۔ گریبانوں کے اندر جھانکو کہ ہمارے اندر کون سے نیک اعمال ہیں، کون سے نیک کام ہیں، کون سے نیک کام ہم کرتے ہیں، کون سی بھلائیاں ہم کرتے ہیں، کون سے احسن کام کرتے ہیں۔ گریبانوں میں جھانکنا ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، جھوٹ تو ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، بدفعلی ہم کر رہے ہوتے ہیں، بد کرداری ہم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے کون گواہ ہیں؟ حضور گواہ ہے۔ حضور نے دعاؤں کے اندر سجدوں میں جا کر اس امت کی بھلائی مانگی، میری امت کی بخشش، اس امت کی بخشش مانگی، اپنی امت کی بخشش مانگی، مولا سے دعا کی، خالق کائنات سے دعا کی، مولا یہ میری امت ہے، اس کو بخش دے، میری امت ہے، اس کو بخش دے۔ حضور پیدا ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں میری امت کو بخش دے، حضور معراج پہ جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں میری امت کو بخش دے، حضور غار پہ جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں میری امت کو بخش دے۔ لیکن یہ امت کر کیا رہی ہے؟ ہر جگہ میں حضور نے امت کی بھلائی چاہی ہے، لیکن یہ امت جو ہے حضور کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، حضور کے ساتھ کس طرح تعاون کرتی ہے، کیسا تعلق بناتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتی۔ آج امت کی شان کو بیان کرنا ہے کہ خالق کائنات کی امت کو، حضور کی امت کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، اس امت کی بڑی شان ہے، بڑی شان۔ کیوں؟ کیونکہ اس امت کی ابتدا جو ہے وہ حضور سے ہوئی، اس امت کی ابتدا حضور سے ہوئی۔ اس امت کی انتہا بڑی خوبصورت ہے، وہ کہتے ہیں اس امت کی انتہا کے اندر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے۔ ابتدا بھی شاندار ہے، انتہا بھی شاندار ہے۔ اب جو درمیانہ دور ہے، حدیث پاک سے ملتا ہے کہ درمیانہ دور جو ہے یہ بھی بڑا شاندار ہے، کیونکہ اس درمیانے دور کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر دو ابدال اللہ کے ولی آتے ہیں۔ تو اس امت کی ابتدا بھی شاندار، انتہا بھی شاندار، اور جو درمیانہ دور بھی ہے یہ بھی شاندار ہے۔ اور حضور نبیوں میں سب سے آخری نبی، نبیوں میں سب سے آخری نبی، اور ہم امت جو ہے امتوں میں سب سے آخری امت ہے۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت آنے والے نہیں ہے۔ جیسے قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والے نہیں ہے، ایسے ہی اسلام کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت سے ہم لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ میرے حضور کی جو امت ہے، میرے محبوب کی جو امت ہے، میں نے اس امت کو حضور کے صدقے سے، اپنے محبوب کے صدقے سے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ اب ایک مدعے کی بات،
حضور رب کے محبوب ہیں، رب تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو آخر میں کیوں رکھا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی امت کو آخر میں رکھ دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جو قومیں گزر چکی ہیں، پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں، ان کے اندر بڑے گناہ تھے، بڑے گناہگار تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، بدفعلیاں کرتے تھے، وہ گناہ کرتے تھے سب کو پتا ہے، قرآن سے بھی پتا ہے، حدیث سے بھی پتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیا نافرمانیاں کی ہیں، قوم ہود نے کیا نافرمانیاں کی ہیں، قوم لوط نے کیا نافرمانیاں کی ہیں، قوم بنی اسرائیل نے کیا نافرمانیاں کی ہیں، قوم نوح نے کیا نافرمانیاں کی ہیں۔ قرآن و حدیث اس بات پر ناطق ہے۔ اللہ کریم نے اس امت کو آخر میں کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی جتنی بھی قومیں گزر گئی ہیں، یہ امت کو پتا ہے کہ ان قوموں نے، ان امتوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ یہ امت جو ہے ان قوموں کی گواہ بن چکی ہے۔ اس امت کو آگے میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر بڑے گناہ گار لوگ ہیں، بڑے بدکار لوگ ہیں، قدم قدم پہ رب کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، حضور کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اس امت کو آگے میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے اوپر کوئی گواہ نہ بنے، کوئی گواہ نہ بنے۔ آج ہم لوگ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بدفعلی یا بدکرداری کر رہی ہوتی ہے، تو کوئی امت اس بات پہ گواہ ہے کہ حضور کی امت نے یہ گناہ کیا ہے؟ کوئی امت کھڑی ہو کے گواہ دے سکتی ہے؟ یہ اللہ کریم نے اس امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ پچھلی جتنی بھی امتیں ہیں وہ یہ گواہی دے سکتی کہ اس امت نے گناہ کیا ہے۔ ہاں، یہ امت جو ہے یہ گواہی دے سکتی ہے کہ پچھلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، پچھلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر یہ عزت، یہ وقار، یہ شان ہم لوگوں کو ملی ہے نا، تو حضور کے صدقے سے ملی ہے، حضور کے صدقے سے یہ شان ہمارا ملی ہے کہ ہمارے گناہ کے اوپر کوئی گواہ نہیں سوائے حضور کے ذات، کوئی گواہ نہیں، کوئی قوم، کوئی امت گواہ نہیں، صرف حضور کے ذات گواہ ہے۔ ایک عام مثال دیتا ہوں اور مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ اللہ کریم نے اس امت کی شان کیسے بڑھائی ہے۔ کوئی کچی جماعت کا طالب علم ہوتا ہے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، کچی جماعت کا طالب علم ہے، جب اسکول میں داخلہ کرتے ہیں تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کتابوں کو پھاڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھتا ہوتا ہے، کتابوں کو پڑھتا رہتا ہے۔ اس سے جماعت میں جب بڑھ جاتی ہے، کوئی اونچی جماعت مل جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ کتابوں کے اوپر لکھائی ڈالنا ہوتا ہے، اپنے آپ سے لکھ رہا ہوتا ہے، گند بڑا ڈالتا ہوتا ہے، کبھی کیا لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کیا لکھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ جب اس سے جماعت بڑھ جاتی ہے، کوئی ایم اے پہنچ جاتا ہے، کوئی اس سے اوپر ڈگری میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اب جو کچی جماعت کے طالب علم ہوتے ہیں، جو چھوٹی جماعت کے طالب علم ہوتے ہیں، تو استاد کیا کرتا ہے؟ سزا کے طور پر تو ڈنڈے بھی مارتا ہے، سزا کے طور پر تو قانون بھی بڑھاتا ہے۔ اب جو بڑی جماعت کا طالب علم ہوتا ہے، کوئی ایم اے بھی ہوتا ہے، کوئی ایم فل کر رہا ہوتا ہے، اب وہ کتابوں میں لکھتا ہے؟ کیا وہ کتابوں کو پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ اس کو سزا کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی کام اس کو دیا جاتا ہے اور کام پورا نہیں کرتا تو سزا کیا ملتی ہے؟ اس کو فائن ہوتا ہے، تجھے اتنے روپے فائن ہے، یہ اس کو فائن ہوتا ہے کہ سزا ملتی ہے۔ اس کو مرغا نہیں بنایا جاتا، اس کو قرآن نہیں پڑھائے جاتے، اس کو ڈنڈے نہیں مار جاتے۔ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ خالق کائنات نے ہم لوگوں کو ایم اے کا طالب علم بنایا ہے، ایم اے کا طالب علم۔ ہم لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کتاب اللہ کو پھاڑ سکے، نہ کوئی ہے ایسا؟ ہم لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کتاب میں کچھ لکھ سکے۔ پہلی امتیں آئیں، پہلی قومیں آئیں، کتاب ان کو جو کتابیں نازل ہوئی دور کے اندر، انہوں نے کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا، کئی نے کتابوں کو پھاڑ دیا، کئی نے کتابوں کے اندر اپنے لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس قوم، اس امت کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو اس کتاب کے اندر اپنے اوپر تحریر کر سکے یا کتابوں کو پھاڑ سکے۔ یہ اللہ کریم نے ہم لوگوں کے لیے شان عطا فرمائی۔ پہلی قومیں آئی جو گناہ کرتے تھے، جو نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کریم ان قوموں کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک گناہ جو ہر جگہ پایا جا رہا ہوتا ہے اور بڑا پھیل رہا ہے، وہ کیا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ گناہ کرنا۔
یہ بڑا پھیل رہا ہے. قوم لوط کا تو پتہ ہوگا، اس قوم کے اندر یہ عذاب تھا، یہ گناہ تھا. وہ یہ گناہ کرتے تھے. مرد جو ہے مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، بد کرداری کرتے تھے. رب تعالیٰ نے وحی فرمائی، وقت کے نبی کو فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، یہ بدفعلی کا کام، بد کرداری کا کام چھوڑ دیں، یہ بڑا گناہ کا کام ہے. آپ نے تبلیغ کی، سمجھایا، لوگ باہر نہ آئے. آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، تو نبی ہے نا، تو علیحدہ ہو جا، اب اس قوم کو میں جانوں گا. پھر کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے آگ کے گولے برستے ہیں، آگ کے گولے. پھر کیا ہوتا ہے، زمین کے اندر سیلاب آ جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، زمین لرز جاتی ہے. پھر کیا عذاب آتا ہے، رب تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین، ان لوگوں کو بڑا سمجھایا ہے، یہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، بد کرداریاں کر رہے ہیں. اے زمین میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنے آپ کو پلٹ دو. زمین پلٹ جاتی ہے. جو زمین کے اوپر لوگ موجود ہے وہ زمین کے نیچے آ جاتا ہے. کیا گناہ کرتے تھے، بدفعلیاں کرتے تھے، بد کرداریاں کرتے تھے. آج اس امت کے اندر بھی یہ گناہ موجود ہے. پہلے کے لوگ نافرمانی ناشکریاں کرتے تھے تو زلزلے آتے تھے، سیلاب آتا تھا، زمین کو تباہ کر دیا جاتا تھا، پلٹ دیا جاتا تھا، آسمان سے گولے برسے جایا کرتے تھے. لیکن اس امت کے اندر وہ گناہ موجود ہے، وہ بدفعلیاں موجود ہے، بدکرداری موجود ہے، جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں، شراب ہم لوگ پیتے ہیں، ہر گناہ کا کام ہمارے اندر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اس امت کو عذاب نہیں ملتا ہے. پہلے کے لوگ گناہ کرتے تھے، بدفعلیاں کرتے تھے، شکلیں بدل دیا کرتے تھے. کوئی انسان گناہ کرتا تھا تو اس انسان کی جو شکل جو بندے کی طرف بن جاتی تھی. کوئی خنزیر بن رہا ہے، کسی کی شکل جو ہے کھدے کے جیسے بنا دکھ رہی تھی. گناہ کرتے تھے، شکلیں چینج ہو جایا کرتی تھی. آج وہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے، ہماری شکلیں تو ویسے ہی ہیں. کیا شکلیں ہماری چینج ہو رہی ہیں؟ نہیں، شکلیں چینج نہیں ہو رہی. اس امت کی شکلیں چینج نہیں ہوں گی. ہاں، جو انسان کا جو کردار ہے، جو انسان کا جو نفس ہے، جو نفس امارہ ہے، جو انسان کو گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے، جو انسان کو گناہ کی طرف لاگو کرتا ہے، وہ انسان کا نفس امارہ، جو انسان کو گناہ کی طرف بھٹکاتا ہے. اس نفس کے اندر شیطان ایسا کرتا ہے کہ اس انسان کی شکل چینج نہیں ہوتی، بلکہ اس کا نفس جو ہے کتے کی طرح بن جاتا ہے. آج شکلیں چینج نہیں ہوگی، نفس چینج ہو جائے گا، نفس خنزیر کی طرح بن جائے گا. آج شکل تو انسان ہے لیکن اندر شیطان ہے. آج شکل تو انسان کی ہے لیکن اندر کے جو خطوط ہے، جو نفس ہے، وہ خنزیر کی طرح ہے. آج انسان ہو کر دوسرے انسان کے اوپر چلاتا ہے، دوسرے انسان کے اوپر زور آزمائی کرتا ہے، تو وہ انسان نہیں بلکہ کتا ہے. میرے الفاظ بڑے سخت ہیں، بڑے الفاظ سخت ہیں، لیکن یہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ بڑی حقیقت ہے کہ میری اور آپ کے آپس کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. انسان کا نفس اگر انسان ہو کر منافع کرتا ہے تو وہ انسان نہیں بلکہ لومڑی ہے. اگر انسان ہو کر دوسرے انسان کو ڈستا ہے وہ انسان نہیں بلکہ سانپ ہے. یہ ہمارے اندر ہو نہیں رہا. آج منافقت ہمارے اندر نہیں ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے بڑی محبت سے ملتا ہے اور دوسرے انسان کی برائی کر رہا ہوتا ہے. جب دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے اس سے محبت سے ملتے اس کی برائی کر رہا ہوتا ہے. کہ یہ منافقت ہمارے اندر موجود نہیں ہے. شکل سے انسان ہے لیکن اندر سے لومڑی. لومڑی کا کام کیا ہوتا ہے؟ منافقت کرنا. یارو یہ جو گناہ کے کام ہے، یہ جو بدفعلی کا کام ہے، یہ جو بدکرداری کا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. میرے حضور کی امت کی شان جو ہے رب نے بڑھائی ہے. اس کو کوئی بھی مائی کا لال جو ہے بڑھا نہیں سکتا کیونکہ رب نے بڑھائی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. رب فرما رہا ہے کہ ہم نے اس حضور کی امت کی شان جو ہے بڑی بڑھا دی ہے. یہ امت جو ہے بڑی فضیلت والی ہے، بڑی شانوں والی ہے، اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ پہلے کی جو امتیں ہیں، پہلے کی جو قومیں ہیں، انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، یہ امت ان قوموں سے، ان امتوں سے بڑھ کر گناہ کر رہی ہے. ان گناہوں کو، ان بدفعلیوں کو، ان بدکرداریوں کو اپنے آپ سے نکالنا ہے. جو وہ قومیں گناہ کرتی تھی ان کو
کو عذاب ملتا تھا، ان کو عذاب کیوں نہیں مل رہا؟ قرآن پاک اس بات کی دلیل ہے، وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم۔ خالق کائنات مالک دو جہاں صاحب فرماتا ہے، اے محبوب اس امت کو میں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ اس امت کو میں عذاب کیوں دوں؟ وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ اس امت کے درمیان موجود ہیں میں اس امت کو عذاب نہیں دوں گا۔ حضور اس امت کے درمیان موجود ہے تب اس امت کے اندر عذاب نہیں آ رہا۔ آج ہلکا سا زلزلہ آ جائے، آج زمین کو ہلکا سا ہلا دیا جائے، ہر انسان دنیا میں کاموں میں مشغول ہے، بد فعلی بد کرداری کے اندر مشغول ہے، ملا ہوا ہے، اس پہ لگا ہوا ہے۔ آج زمین کو ہلکا سا ہلا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کی زبان میں رب کا نام آ جاتا ہے، سب کی زبان میں کلمہ جاری ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا پتا ہے کہ زمین ہلے نہ ہلے، عذاب آئے نہ آئے، اس کے باوجود بھی موت آنی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ زلزلہ آئے گا تو موت آنی ہے؟ موت تو برحق ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی حال میں بھی آ سکتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، گناہ کرتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، موت کا وقت نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، کوئی ذکر و اذکار کرتے ہوئے، کوئی بھلائی کا کام کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ کوئی احسن کام کرتے ہوئے موت آ جائے، وہ تو موت شہادت کی موت ہے۔ اگر روڈ کے اندر کوئی بدفعلی کر رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بدکرداری کر رہے ہیں، کوئی کمرے کے اندر کسی کونے کے اندر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں موت آ جائے تو وہ موت ایمان کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ بندہ ایمان کی حالت میں نہیں مرے گا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے انسان کو موت آ جاتی ہے تو وہ بندے کی ایمان کی حالت میں ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، مولا ایمان کی حالت میں مرنا نصیب فرما۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کانوں کے اندر ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے، گانے لگے ہوتے ہیں، روڈ میں بائک جو ہے تیزی چلا رہے ہوتے ہیں، وہاں پر موت آ جائے، کیا وہ ایمان کی حالت میں موت ہے؟ کیونکہ فحاشی کے کانوں میں ہے، گانے سن رہا ہے، فحاشی کا کام کر رہا ہے اور موت آ جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے۔ اب وہاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا اس کو اس کی بخشش فرما۔ کیسے بخشش ہو سکتی ہے کہ جب پہلے اپنے رب کا فرمانبردار ہی نہیں بنا ہو، اپنے رب کا نافرمان رہا ہو، قدم قدم میں ناشکری کرتا رہا ہو، تو کیسے اس انسان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، موت پر حق ہے، موت پر حق ہے، کسی حالت میں بھی آ سکتی ہے، کسی حالت میں آ سکتی ہے۔ تو خالق کائنات مالک دو جہاں سے یہ دعا کریں کہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں۔ اگر انسان کی گناہ کا کام کرتا ہے تو خدا اور گناہ کو چھوڑ دے، کیونکہ اس امت کی بڑی شان ہے، اس امت کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ کیوں؟ حضور کے صدقے سے اس امت کو بڑی شانیں ملی ہے، بڑا مقام ملا ہے۔ اگر اس امت کی شان ملی ہے تو وہ حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آج آپ سب لوگ بتائیں ذرا کہ 3-4 دن کے اندر ملک کے حالات کس طرح ہیں؟ میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا، ملک کے حالات کس طرح ہیں؟ کیا سرکاری تنصیبات جو ہے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ اب ان کو نقصان پہنچانے سے اب بتلائیں کہ کسی بھی جماعت کو فائدہ ہوگا؟ کسی بھی جماعت کو 0% بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیوں اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں؟ حضور کی امت ہے، حضور کی امت کی بڑی شان ہے اور مسلمان ہے، مومن ہے۔ مومن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ آپس میں جنگریزی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے۔ مسلمان کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا ہے، حضور کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان ہوتا ہی وہی ہے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب جو لوگ جنگ رہے ہیں، دوسرے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، تو بتلاؤ تمہیں کیا وہ مسلمان ہے؟ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہی مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہاں کچھ انگریزی بنی ہوئی ہے، آگ لگا رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کس چیز کے مسلمان ہیں؟
حضور نے ہمیں اس بات کا دستور نہیں دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کے بارے پوچھ رکھو. اب ایک گھر کے اندر کوئی کسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، آپس کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. اور میرے بھائی کوئی بھی حکمران ہے، کوئی بھی حاکم ہے، کیا تمہارے گھر میں آ کے تمہیں کھانا دیتا ہے؟ کیا تمہیں روٹی پہنچاتا ہے؟ کیا گھر میں آ کے تمہیں پیسے دیتا ہے؟ ان حاکم کے لیے، یہ جو حاکم بیٹھے ہوئے ہیں، جو پہلے کے جواب ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں آ کے رزق پہنچاتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ان کے لیے تم آپس کے تعلقات کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ آپس میں نہ لڑو، بھائی چارے کو قائم کرو، امن کو قائم کرو. پاکستان امن کا گہوارہ ہے، اسلام میں بنا ہے یہ ملک پاکستان. تو اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں کے اندر. دعا ہے مالک جہاں سے کہ اللہ کریم ہم سب کو آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور کی امت ہم لوگ جو ہے جو بھی گناہ کرتے ہیں ہم لوگوں کو اس گناہ سے بچنے کو عطا فرمائے. اور خدارا مسلمان بنے، خدارا مسلمان بنے، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. کسی جماعت کے بندے بھی ہیں آپ تو آپس میں نقصان نہ پہنچائیں. آپس میں گھر کے جو تعلقات ہیں، گھر میں افراتفری مچی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے دل میں کچھ پیدا ہو رہا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے. تو یارو مسلمان بنو. مسلمان ہوتا وہی ہے کہ اتحاد اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. دعا ہے ہمارے جہاں سے اللہ کرے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی، ملک پاکستان کی پکی سچی محبت سے فرمائے. واقعی دعوانا